السلام علیکم دوستو، اپنا ذوق چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے حضرت ابو ہریرہ دوسی رضی اللہ عنہ۔ یقیناً آپ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اس کوکب درخشاں سے بخوبی واقف ہوں گے۔ کیا امت مسلمہ کا کوئی فرد ایسا بھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ناواقف ہو؟ لوگ ان کو جاہلیت میں عبد شمس کے نام سے پکارتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت سے نوازا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے مشرف کیا تو آپ نے ان سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ عبد شمس، انہوں نے جواب دیا، نہیں بلکہ تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، ہاں عبد الرحمن، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ رہی ان کی کنیت ابو ہریرہ، تو اس کا سبب یہ ہے کہ بچپن میں ان کے پاس ایک بلی تھی جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے ہم جولیوں نے انہیں ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا، اور بعد میں یہ کنیت اتنی مشہور ہوئی کہ ان کے نام پر غالب آ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلقات استوار ہوئے تو آپ بسا اوقات ان کو پیار سے ابو ہریرہ کی بجائے ابو ہر کہہ کر بلاتے، اسی لیے وہ خود بھی ابو ہر کو ابو ہریرہ پر ترجیح دیتے اور کہتے کہ میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی نام سے پکارتے تھے۔ ہر مذکر اور ہریرہ مؤنث ہے، اور مذکر مؤنث سے اچھا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت طفیل بن عامر دوسی کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے اور وہیں اپنے قبیلے میں مقیم رہے، اور سن 6 ہجری میں اپنے قبیلے بنی دوس کے ایک وفد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ہر چیز سے قطع تعلق کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور صحبت کے لیے یکسو ہو گئے۔ مسجد نبوی کو جائے قیام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنا لیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے بیوی بچے نہیں تھے، صرف ان کی بوڑھی ماں تھی جو اس وقت تک شرک پر مضر تھیں، جن کی محبت اور خیر خواہی کے پیش نظر وہ برابر ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہتے تھے، مگر وہ ہمیشہ اس سے نفرت کرتی اور انکار کرتی رہتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے، مگر ان کا دل غم سے کباب ہوتا رہتا۔ ایک روز انہوں نے اپنی ماں کو خدا اور رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کیے جن کو سن کر حضرت ابو ہریرہ کو سخت صدمہ پہنچا۔ وہ روتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو روتا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے ابو ہریرہ، کیوں رو رہے ہو؟ میں برابر اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، مگر وہ ہمیشہ انکار کرتی رہی۔ آج بھی جب میں نے اس کو دعوت دی تو اس نے مجھے سخت دل آزار بات سنائی۔ اے اللہ کے رسول، اللہ عز و جل سے دعا فرمائیے کہ وہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی طرف مائل کر دے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک دعا کے لیے بلند ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس گھر گیا تو دیکھا دروازہ بند ہے اور مجھے اندر سے پانی گرنے کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے اندر داخل ہونا چاہا تو ماں نے کہا، ابو ہریرہ وہیں کھڑے رہو۔ پھر جب انہوں نے کپڑے پہن لیے تو کہا، اب اندر آ جاؤ۔ جب میں اندر گیا تو انہوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں اپنی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے غم کے آنسو بہاتا ہوا گیا تھا، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی ہے اور ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی ہدایت دے دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گہری محبت تھی جو ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی۔ وہ آپ کے دیدار سے کبھی آسودہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دل فریب اور خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے رخت تاباں میں سورج گردش کر رہا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہتے تھے کہ اس نے ان کو اپنے دین کے اتباع کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ کہتے تھے، شکر ہے اس خدا کا جس نے ابو ہریرہ کو اسلام کی ہدایت بخشی، شکر ہے اس خدا کا جس نے ابو ہریرہ کو قرآن کا علم دیا، اور شکر ہے اس خدا کا جس نے ابو ہریرہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نوازا۔
حضرت ابو ہریرہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اسی طرح وہ علم کے بھی بڑے شیدائی تھے۔ انہوں نے اس کو اپنا روزمرہ کا معمول بلکہ اپنی زندگی کا منتہائی مقصود بنا رکھا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں، ابو ہریرہ اور میرا ایک ساتھی، تینوں آدمی مسجد نبوی میں بیٹھے ذکر و دعا میں مصروف تھے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے نمودار ہوئے اور آ کر ہمارے سامنے بیٹھ گئے۔ جب ہم خاموش ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اپنا سلسلہ جاری رکھو۔ تب میں نے اور میرے ساتھی نے ابو ہریرہ سے پہلے دعا مانگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دعاؤں پر آمین کہی۔ اس کے بعد ابو ہریرہ نے دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ سے وہ چیزیں بھی مانگتا ہوں جو میرے ان دونوں ساتھیوں نے مانگی ہیں، اور میں تجھ سے نہ بھولنے والا علم بھی مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا پر بھی آمین کہی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے نہ بھولنے والا علم مانگتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسی نوجوان تم لوگوں سے بازی لے گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جس طرح علم کو اپنے لیے پسند کرتے تھے، اس طرح دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے تھے۔ ایک روز ان کا گزر مدینہ کے بازار میں ہوا۔ وہ لوگوں کی دنیاوی مصروفیت اور خرید و فروخت اور لین دین میں ان کے انہماک کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے اہل مدینہ، تم لوگ کتنے عاجز اور ناکام ہو۔ ابو ہریرہ، آپ نے ہماری کون سی عاجزی اور ناکامی دیکھ لی ہے؟ لوگوں نے پوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم لوگ یہاں ہو، جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ پوچھا ابو ہریرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا، مسجد میں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا۔ یہ سن کر لوگ تیزی سے مسجد کی طرف دوڑے اور حضرت ابو ہریرہ ان کے انتظار میں وہیں کھڑے رہے۔ جب ان لوگوں نے واپس آ کر ان سے کہا، ہم لوگ مسجد میں گئے تھے مگر وہاں تو ہم نے کوئی چیز تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، کیا تم لوگوں نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں؟ ہم نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ تلاوت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ حلال و حرام کے متعلق بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جواب دیا، فرمایا، تم لوگوں کا بھلا ہو، وہی تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اپنی غیر معمولی علمی مصروفیت و انہماک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی پابندی کی وجہ سے بھوک اور فاقہ کشی اور زندگی کی جو سختیاں حضرت ابو ہریرہ نے جھیلی، شاید ہی کسی دوسرے نے جھیلی ہوں۔ وہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں، مجھے اتنی شدت کی بھوک لگتی تھی کہ بے تاب ہو کر میں اصحاب رسول میں سے کسی صاحب سے قرآن کی آیت کے متعلق پوچھتا، حالانکہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوتا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے کر جائیں اور کچھ کھلائیں۔ ایک روز مجھے ایسی زور کی بھوک لگی کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا۔ پھر میں صحابہ کرام کے راستے پر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے ادھر سے ابو بکر صدیق کا گزر ہوا۔ میں نے کتاب اللہ کی ایک آیت کے متعلق ان سے پوچھا، اور یہ سوال میں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر بلائیں، مگر انہوں نے نہیں بلایا۔ پھر عمر بن خطاب میری طرف سے گزرے۔ میں نے ان سے بھی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، لیکن انہوں نے بھی مجھے کھانے کے لیے نہیں پوچھا۔ پھر وہ گزرگاہ رحمت مجسم کے نقش پا سے منور ہوئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ میں بھوک سے بے حال ہوں۔ انہوں نے پیار بھرے لہجے میں کہا، ابو ہریرہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا اور پھر پیچھے پیچھے چلتا ہوا آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہاں آپ نے ایک پیالے میں دودھ دے کر گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ تم لوگوں کو کہاں سے ملا؟ یہ فلاں صاحب نے آپ کے واسطے بھیجا ہے، انہوں نے فرمایا۔ تب انہوں نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ، جاؤ تمام اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ آپ کا مجھے ان سب لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجنا اچھا نہیں معلوم ہوا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اتنے سے دودھ سے اہل صفہ کا کیا بنے گا۔ میں چاہتا تھا کہ اس میں سے کچھ پی لوں تاکہ مجھے کچھ سہارا مل جائے، پھر ان لوگوں کو بلانے جاؤں۔ بہرحال میں ان لوگوں کو بلا کر لے گیا۔ جب وہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، یہ لو اور اسے سب لوگوں کو پلاؤ۔ میں وہ پیالہ باری باری ہر ایک کو دیتا گیا یہاں تک کہ سب نے آسودہ ہو کر پی لیا۔ اب میں نے پیالہ ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے سر مبارک اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اب میں اور تم صرف 2 آدمی بچ گئے ہیں۔ جی ہاں اللہ کے رسول، آپ نے سچ فرمایا۔ میں نے عرض کیا،
آپ نے فرمایا پیو، میں نے پیا، پھر فرمایا اور پیو، میں نے اور پی لیا۔ آپ برابر اور پیو کہتے رہے اور میں پیتا رہا یہاں تک کہ میں پورے طور پر شکم سیر ہو گیا۔ اور میں نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تب آپ نے پیالہ لے کر باقی بچے ہوئے دودھ کو خود پیا۔ اس واقعے کو گزرے ابھی زیادہ مدت نہیں ہوئی تھی کہ اسلامی فتوحات کے نتیجے میں ہاتھ آنے والے مال غنیمت کے سبب مسلمانوں میں مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، اور حضرت ابو ہریرہ کے ہاں بھی مال و دولت، مکان و اسباب، بیوی بچے سب ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں مل کر بھی ان کی فطرت اور طبیعت میں ذرا برابر کوئی تغیر پیدا نہ کر سکیں۔ گزرے ہوئے دنوں کی یاد ان کے لوہے دل سے محو کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ وہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں نے حالت یتیمی میں پرورش پائی اور مسکینی کی حالت میں ہجرت کی۔ میں صرف پیٹ کی روٹی کے عوض بصرہ بنت غزوان کے یہاں مزدوری کرتا تھا۔ میں حضر میں ان لوگوں کی خدمت کرتا اور سفر میں ان کے اونٹوں کو ہانکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ میری شادی کرا دی۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنے دین کے ذریعے سارے حالات درست کرا دیے اور ابو ہریرہ کو والی بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے کئی بار مدینہ منورہ کے والی بنائے گئے، مگر گورنری کا یہ عہدہ بھی ان کی نرم مزاجی اور سادگی میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکا۔ ایک بار اپنی گورنری کے زمانے میں وہ اپنے گھر والوں کے لیے لکڑیوں کا ایک بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے مدینہ کے راستوں سے گزر رہے تھے۔ جب ان کا گزر ثعلبہ ابن مالک کی طرف سے ہوا تو بولے، مالک کے بیٹے، گورنر کو جانے کے لیے راستہ دے دو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، کیا اتنی ساری جگہ آپ کے گزرنے کے واسطے کافی نہیں ہے؟ ابن مالک نے کہا تو انہوں نے کہا، گورنر کے ساتھ اس گٹھڑے کے لیے بھی راستہ دو جو اس کی پیٹھ پر لدا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی شخصیت میں وفور علم اور نرم مزاجی کے ساتھ تقویٰ، پرہیزگاری کی وافر مقدار بھی جمع ہو گئی تھی۔ وہ دن کو روزہ رکھتے اور تہائی رات تک عبادت اور ذکر الہی میں مصروف رہتے، پھر اپنی بیوی کو بیدار کر دیتے جو رات کا دوسرا تہائی حصہ عبادت میں گزارتی، پھر وہ اپنی بیٹی کو جگا دیتی اور وہ رات کے آخری حصے میں قیام کرتی۔ اس طرح ان کے گھر میں عبادت کا سلسلہ رات بھر جاری رہتا۔ ان کے پاس ایک حبشن لونڈی تھی۔ ایک دفعہ اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی جس سے ان کو اور گھر والوں کو بڑا رنج ہوا۔ انہوں نے اس کو مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا، پھر رکا اور کوڑا رکھتے ہوئے لونڈی سے کہا، اگر قیامت کے دن قصاص کا ڈر نہ ہوتا تو جو اذیت تو نے ہمیں پہنچائی ہے میں تجھے اس کی ضرور سزا دیتا، لیکن میں تجھ کو ایک ایسی ہستی کے ہاتھ فروخت کروں گا جو تیری قیمت مجھے اس روز ادا کرے گی جب میں اس کا سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں گا۔ جا تو اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہے۔ ان کی صاحبزادی ان سے کہتی تھیں، ابو جان، میری ہم جولی لڑکیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ تیرے ابا تجھے سونے کے زیورات کیوں نہیں پہناتے؟ تو وہ جواب دیتے، بیٹی ان سے کہہ دینا کہ میرے والد میرے اوپر جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا اپنی بیٹی کو سونے کے زیورات نہ پہنانا کسی بخالت یا مالی طمع کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ وہ انفاق فی سبیل اللہ میں نہایت فیاض اور بڑے کشادہ دل واقع ہوئے تھے۔ ایک دفعہ مروان ابن حکم نے ان کے پاس 100 دینار بھجوائے اور دوسرے دن کہلا بھیجا کہ خادم نے غلطی کی ہے، وہ رقم آپ کو دے دی، حالانکہ میں نے آپ کے یہاں نہیں کسی دوسرے کے یہاں بھجوائی تھی، اس لیے وہ رقم واپس بھیج دیجیے۔ یہ سن کر وہ سخت نادم ہوئے اور مروان کے یہاں کہلا بھیجا کہ میں نے وہ ساری رقم خدا کی راہ میں خرچ کر دی ہے، اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس باقی نہیں بچا ہے۔ جب بیت المال میں سے میرا وظیفہ برآمد ہو تو اس میں سے یہ رقم لے لینا۔ دراصل مروان نے ایسا صرف ان کو آزمانے کے لیے کیا تھا، مگر جب پتہ چلا کہ وہ تو اس کو صحیح پایا۔ حضرت ابو ہریرہ زندگی بھر اپنی والدہ کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ کرتے رہے۔ جب وہ گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے تو سب سے پہلے ان کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، امی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بیٹے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ جواب دیتی۔ پھر وہ کہتے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، جیسا کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو وہ جواب میں کہتی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی رحم کرے، جیسا کہ تم نے بڑھاپے میں میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو اس بات سے غیر معمولی دلچسپی تھی کہ وہ لوگوں کو اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کی دعوت دیں۔ ایک روز انہوں نے 2 آدمیوں کو جاتے ہوئے دیکھا، ان میں سے ایک دوسرے سے سن رسیدہ تھا۔ انہوں نے چھوٹی عمر والے سے پوچھا، یہ آدمی تمہارا کون ہے؟ یہ میرے والد ہیں، اس نے جواب دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ان کا نام لے کر نہ بلانا، ان کے آگے نہ چلنا اور ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔
حضرت ابو ہریرہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور ان کا آخری وقت آ گیا تو وہ رو پڑے۔ جب ان سے رونے کا سبب دریافت کیا گیا تو بولے، میں تمہاری اس دنیا کے لیے نہیں رو رہا ہوں بلکہ دوری منزل اور قلت ذات کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں ایک ایسے راستے کے آخری سرے پر کھڑا ہوں جو مجھے جنت یا دوزخ میں پہنچا دینے والا ہے، اور مجھے اس بات کا قطعی کوئی علم نہیں ہے کہ میں ان دونوں میں سے کس میں پہنچوں گا۔ مروان بن حکم عیادت کے لیے آیا تو اس نے کہا، ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ تو انہوں نے کہا، خدایا میں تیری ملاقات کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما اور اس میں جلدی کر۔ اور مروان کی واپسی سے پہلے ہی ان کی یہ دعا قبولیت کو دستک دے چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے۔ انہوں نے کم و بیش 5000 احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔